کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ جذبات ان تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف میرا ملک توڑ کے بنگلہ دیش کو الگ کرنے والے اور دوسری طرف مودی کی ماں کو ساڑیاں بھیجنے والے، اگر ان کو دوبارہ پاکستان پر زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر اس پاکستان کی سڑکوں پہ دھماکہ مست قلندر ہوگا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میں نے جس وجہ سے آج آپ لوگوں کو بلایا، میں اپنا مینیفیسٹو رکھنا چاہتا ہوں۔ ہر پولیٹیکل پارٹی نے آپ کو کہا کہ ہم یکساں تعلیمی نظام دیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں یکساں تعلیمی نظام کیسے آئے گا۔ ہم یہ قانون سازی کروائیں گے کہ ہر ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر اور 17 اینڈ ابو گریڈ کے گزٹڈ آفیسر کے پہ لازم کیا جائے گا کہ اس کا بچہ 10ویں تک کی تعلیم سرکاری اسکول میں کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ ایک ہی بینچ پہ بیٹھ کے ادا کرے گا۔ تب جا کے دو نہیں ایک پاکستان بنے گا، تب جا کے یکساں تعلیمی نظام آئے گا، ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہوگی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم نے دنیا میں اپنا مقام مرتبہ بحال کرنا ہے تو دنیا کے تمام ممالک سے برابری کی سطح پہ مل بیٹھ کے چلنے کو تیار ہوں گے۔ اپنے پڑوسی ممالک سے ہم دوستی کے خواہاں ہیں، ہم مغربی ممالک سے دوستی کے خواہاں ہیں، ہم تمام مغربی ممالک کو اپنا بھائی بنائیں گے، لیکن باپ کسی کو نہیں بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بھائی اور باپ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ خارجہ پالیسی ہماری بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوگی کہ ہم لوگ کسی انٹرنیشنل چودھری سے اجازت لے کے کسی دکان سے مال خریدنے نہیں جائیں گے۔ ہمیں ایران اور روس اگر سستا تیل، بجلی، گیس دیتا ہے یا کوئی بھی اور ملک دیتا ہے تو ہم کسی سے پرمیشن لیے بغیر اس کے ساتھ کاروبار کریں گے۔ ہم کسی کے زیر اعتاب آ کے اپنے فیصلے نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، ہمارے پڑوس میں ہندوستان موجود ہے۔ اس ہندوستان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جب روس سے تیل کا معاہدہ کرتا ہے تو امریکہ ناگواری کا اظہار کرتا ہے۔ وہ امریکہ کا اسٹریٹجک الائے ہے، اس کے باوجود انڈین فارن منسٹر شٹ اپ کال دیتا ہے امریکہ کو، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب علی، میری عوام بھوکی ننگی پیاسی مر رہی ہے، میں تم سے پوچھ کے تیل نہیں خریدوں گا یا بیچوں گا۔ لہذا میرے بھائیوں، میں اگلی بات آپ کو بتانا چاہوں کہ پاکستان نظریاتی پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم 70% ٹکٹ نوجوانوں کو دیں گے، اور ہم لوگوں نے میجورٹی ٹکٹ ابھی تک نوجوانوں کو اناؤنس کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ جس وعدے پہ اور جس بیانیے پہ ہم آئے تھے ہم اس پہ پورا اتر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد ایجوکیشن سیکٹر میں دیکھیں، میں ہمیشہ جذباتی باتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں، میں آپ کو آج یہ سمجھانے آیا ہوں کہ ہم کس طرح تبدیلی لائیں گے حقیقی معنوں میں۔ ہم یہ جو بورڈز کے امتحانات ہوتے ہیں، جب ہمارا اقتدار آیا ہم ان کو ختم کریں گے اور فنی اور تکنیکی تعلیم کو پروموٹ کریں گے، اسکل بیسڈ ایجوکیشن جسے کہا جاتا ہے۔ آئی ٹی کے سیکٹر کو پروموٹ کریں گے، فری لانسنگ کے مفت کورسز تمام سرکاری کالجز میں کروائے جائیں گے، اور اس کے بعد بلاول صاحب سے معذرت کے ساتھ، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ہمارے دور حکومت میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کر کے محترمہ فاطمہ جناح انکم سپورٹ پروگرام لایا جائے گا، جس ملک میں ایجوکیشن بجٹ صرف 65 ارب روپیہ ہو، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو بجٹ ہے وہ 471 روپیہ ہو، 471 ارب روپیہ ہو۔ اس ملک کا پھر یہی حال ہوتا ہے کہ ساری دنیا آٹے کے لائنوں میں لگی ہوتی ہے اور مہنگائی تو بھی بول رہا ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم لوگ اس 471 ارب روپے کو فاطمہ جناح انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کاٹیج انڈسٹریز لگا کے دیں گے، جو بنگلہ دیش والوں نے لگائی، جو چائنا والوں نے لگائی، اور غریب کسان مزدور حالی کے گھر میں رہنے والی بسنے والی خواتین اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کو گھر میں چھوٹی چھوٹی صنعتیں لگا کے دی جائیں گی۔